بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، انڈونیشیا میں 7.7 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی ہے اور ساتھ ہی سونامی کی وارننگ دی. آسٹریلیا والوں نے کہا ہے کہ یہاں سونامی کا خطرہ نہیں ہے، لیکن تھوڑی عرصے بعد جو انڈونیشیا نے وہ بھی جو سونامی کی وارننگ ہے وہ واپس لے لی. لیکن اس وقت عمارتیں منہدم ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں. صورتحال سنگین ہے. اس سے بڑی سنگینی جو ہے وہ جو آپ کو نظر نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بھونچال آنے والا ہے. وہ بھونچال کیا ہوگا؟ پولیٹیکل ہوگا، اکنامک ہوگا، یا پھر معاشرتی بھونچال کیا ہو سکتا ہے؟ اور دوسری طرف افغانستان کے جو امیر متقی صاحب ہیں، طالبان کے جو سربراہ، انہوں نے کہا کہ پاکستان پتہ نہیں ہمارے ساتھ کشیدگی سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے. ان کو بڑا اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان کیا حاصل کرنا چاہتا ہے. جب آپ بھارت کی گود میں بیٹھیں گے، بھارت کے ڈگڈگے پہ ناچیں گے، تو پھر یہ چیز واضح ہو جانی چاہیے کہ پاکستان کو کیا چاہیے. لیکن آنے والے دنوں میں کیا بھونچال ہو سکتے ہیں یہ جانتے ہیں the very famous well-known analyst, business consultant اور religious scholar محمد اسامہ علی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دیکھیں، پاکستان کا بچال تو ایکسپیکٹڈلی آپ کو پتہ ہی ہے، بتایا تھا. یہ تو کافی ٹف ہونے جا رہا ہے. اور جس طریقے سے انڈیا نے اسٹریٹجی بدلی اپنی، آپ نے ان کے رفال گرائے، آپ نے ان پہ 4 گھنٹوں میں جتنا بارود برسایا، وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے، نہ میڈیا میں نہ اپنی اوور آل پولیٹیکلی بھی کسی انداز سے اس کو انڈیا ڈیفینڈ نہیں کر پایا. تو یہ سلطان رائی کلچر جو ہے نا، یہ ہمارے خون میں ہے، پاکستانی بریڈ میں ہے. للکار کے مارنا، شور شرابے کر کے، زیادہ تڑی لگانا کم، بلکہ کیا کہتے ہیں، زیادہ تڑی لگا کے پھر اور زیادہ مارنا. پاکستان کی بریڈ میں انڈیا کو اپنا ہدف چاہیے، ان کو اپنے دشمن کو زیر کرنا. بس انہوں نے آپ کے رفال اور آپ کے سب کے مقابلے میں طالبان چنے. ان کے رفال کی جگہ طالبان کام کریں گے، ان کی انڈین آرمی کی وردی کے بغیر یہ کام کریں گے، پی ایل اے کام کرے گا. اور بجٹ وہی ہوگا، بجٹ بھی لگے گا مرال کا، جیسے پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام میں ڈسکس کیا. اور پاکستان کو جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ جو گریلا وارفیئر ہوتی ہے، یہ کون جیت سکا ہے بھئی آج تک؟ امریکہ جیسا ملک بھاگ گیا. یہ جو رشیا کہتے ہیں جی طالبان نے ہرائے، اصل اس کے پیچھے ریزن ہے. وردی میں بہادروں کے ساتھ جب آپ جنگ لڑتے ہیں کسی بھی فوج کے ڈسپلن میں، تو ادھر بھی وردی ادھر بھی وردی، ایک آئیڈینٹی، ایک شناخت، ایک ٹارگیٹ، اس کا مقابلہ ہوتا ہے. کوئی جیتا ہے ہار جاتا ہے. یہ تو آپ جیسا ہی ہے، آپ جیسی داڑھی، آپ جیسی پگ پہنا ہوا اچانک کوئی شخص اپنے آپ کو آپ کے اندر پھوڑ لے گا، کیا کریں گے؟ ایسی اچانک کوئی آپ جیسے ہی شخص دکھنے والا آپ ہی کے جیسے کپڑوں میں سویلین روپ میں آ کے فائرنگ شروع کر دے گا، کیا کریں گے؟ تو اس کا تو علاج جو ہے نا، سارے ختم کر دیں، ایسے کہتے اور آ جائیں گے، بچہ آ جائے گا پھر بدلہ لینے، پھر اس کا ماما مرا کسی بھانجا آ جائے گا. یہ تو نسل در نسل سلسلہ چلتا ہے. اس کا یہاں سے علاج ہوتا ہے صرف دماغ سے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. اس کو جتنے مرضی ماری جائیں، یہ ہسٹری میں کوئی نہیں کر سکا. اس کا آپ کیا کریں گے؟ اس کا ایک ہی علاج ہوتا ہے کہ کنفلکٹ کبھی شروع ہی ہونا اس لیول پہ آنا ہی نہیں چاہیے کہ جہاں وہ مطلب بات تو میں تک آ جائے یا خون بہنے لگ جائے. بس اس کا ایک ہی علاج ہے، ان اینی وے، اور کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں بھونچال جو آ رہا ہے، ڈیفینیٹلی کے پی کے، آپ کا بلوچستان، آپ کا کشمیر، آپ کا ہر طرف اس ٹائم ایک کیوس کی صورتحال ہے. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ میڈیا پہ اتنا کور ہی نہیں کر سکتے، حقیقت بتا ہی نہیں سکتے. اور جیسے کہتے ہیں آگے سے اٹھائیں تو قمیض اپنا ہی پیٹ ننگا ہوگا.
دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اتنی فریڈم ہی نہیں ہے، اور فریڈم خیر آپ کو کیا کسی کو بھی نہیں ہے، امریکہ میں نہیں ہے، یو کے میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، اسٹیٹ ایسے ہی کام کرتی ہے، یہ دنیا کا نظام ایسا ہی ہے، اس دنیا سے جانا ہی پڑے گا بس اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کہیں نا کہ یو کے میں آزادی ہے، تو یو کے میں بھی نہیں ہے، امریکہ میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ صرف اللہ کے نظام، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام قائم ہو جائے، اس کا ڈیوائن پرسن آ کے اس کو لیڈ کرے، بس یہی علاج ہے۔ اور اس علاج تک پہنچتے پہنچتے جب تک آپ کو یہ ریئلائزیشن ہوگی کہ اللہ کی کمانڈ ہی زمین پہ اسی کے نمائندے کے ذریعے چلے گی، تو ہمیں کوئی سکون، کوئی امن، کوئی شانتی ملے گی۔ تو اس کے لیے ابھی آپ لوگوں نے سفر کرنا ہے، سفر بھی کرنا ہے، سفر بھی کرنا ہے، دونوں سفر ہی کرنے ہیں آپ نے۔ اس تک پہنچتے پہنچتے پھر آپ کو ریلائز ہوگا کہ نہیں یار، یہ دنیا کے جتنے بھی بنائے گئے فرسودہ اصول و قوانین ہے، یہ ہمارے کسی کام کے۔ تو یہ جو ریلائزیشن ہے، بس اب آپ لوگ اس کے سفر پہ، جیسے کہتے ہیں نا، اس کا سفر آغاز ہوا چاہتا کہ یہ سسٹمز چل رہے نہیں ہیں اب آپ نے دیکھے سسٹم تبدیلی کی باتیں منہ سے آنے لگ گئی ہیں، مین سپوکس پرسن کہنے لگ گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ گورننس ایشوز یا چیزیں وہ ساری اس طریقے سے نہیں ہو پا رہی۔ تو دو بدو کی جنگ جو ہے نا، وہ اب انہوں نے ٹھان لی کہ وہ نہیں لڑ سکتے، تو انہوں نے اب اپنے رفال کی جگہ طالمہ اور آپ کے دوسرے جو میزائلوں کی جگہ بی ایل اے کو کر لیا۔ تو یہ جتنی جلدی ہمیں ریلائز ہو جائے، اور اس کا اصل جیسے کہتے ہیں نا کہ جواب جدھر ہم دے رہے ہیں وہاں نہیں بنتا، اصل جہاں مڈ ہے وہاں جواب دیں گے تو جان چھوٹے گی، اور یہ خود بخود ہی سوئچ آف ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ یہ دیکھیں کہ حماس پہ کر رہا تھا، لیکن ایران پہ اٹیک کیا اسرائیل نے، کیونکہ حماس کو سپورٹ جہاں سے کر رہا تھا وہ ایران تھا۔ اسی طریقے سے حزب اللہ کی مدد کون کر رہا تھا؟ ایران کر رہا تھا۔ اسرائیل نے اٹیک کدھر کیا؟ ایران پہ کیا۔ پاکستان کو بھی یہ ریلائز کرنا ہوگا کہ یہ بی ایل اے کے مار مار کے ختم نہیں ہونے لگی کہانی، اور نہ ہی یہ طالبان کو مار مار کے ختم ہوگی۔ انڈیا کو ڈائریکٹ ٹون اپ کرنا پڑے گا، تب جا کے جان چھوٹے گی۔ یہ سیدھی سیدھی صاف بات ہے، لیکن یہ ریلائزیشن جب تک ہونی ہے پاکستان کو بہت دیر ہو چکی ہوگی، کیونکہ یہ اگلے جا کے آپ کو پتہ ہے ستمبر میں کچھ تاریخیں ہم ڈسکس کر رہے، تو مجھے پھر ٹائم نہیں ملا، اب دیکھا نہیں، وہ دیکھتے ہیں اب تاریخیں کہ کون سی بن رہی ہیں۔ ستمبر اکتوبر میں نے کہا تھا دوبارہ وہ ڈیٹس آئیں گی جو میچ کر رہی ہیں جب بھی ہم انڈیا سے جنگ میں گئے ہیں، تو اس کی ڈیٹ کی تاریخیں کیا نکلتی ہیں، لیکن فی الحال جو ہم ہے وہ اسی جنگ، اسی حالات کی سنگینی کے پیک کو ٹچ کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ اس میں کچھ چاہتے ہیں کہ کوئی جیسے کہتے ہیں کہ خیر کی جو نوید یا خیر کی کوشش، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سب کو صرف پاکستانی ہونا پڑے گا، نہ محکمے، نہ سویلین، نہ فوجی، نہ پولیٹیشین، نہ مولوی، نہ کوئی سیاستدان، کچھ بھی نہیں، نہ ہی کوئی، سب کو ایک ہو کے یہ ڈیسائیڈ اس نقطے تک پہ آنا پڑے گا کہ نہیں یار، پاکستان پہ ایک خطرے جو دو چار ہیں اس پہ اکٹھے ہو کے بیٹھ کے ایک ریسیٹ کی ضرورت ہے، ایک نئے جیسے کہتے ہیں نا کہ معاہدے کی ضرورت ہے، سوشل ایک نئے پیکٹ کی ضرورت ہے، اور وہ اسی پہ ہی بنے گا جس پہ یہ ملک بنانا، کلمے پہ ہی بنے گا۔ اور کلمے نے جن چیزوں کا کلمہ، جن کا جیسے آپ کلمہ پڑھ لیں گے تو پھر آپ لوگ نئی اس کی کر سکتے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کہے کہ پاکستان کا کوئی علاج اس کے پاس ہے ڈنڈے سے، زور سے، ہم بڑی طاقت ہیں، ہم بڑی فوج ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، نہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کا ایک ہی علاج ہے، جس بنیاد پہ یہ ملک بنا تھا اسی بنیاد پہ ساروں کو اکٹھا کرو اور چھوڑو یہ کوئی پولیٹیکل جو جماعتیں یہ کھیل بعد میں کھیلیں گے۔ فی الحال پاکستان کو نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی چاہیے، نہ کوئی یہ مذہبی پارٹی چاہیے، نہ کوئی یہ اسٹیبلشمنٹ چاہیے، نہ کوئی، صرف ایک پاکستانی چاہیے ٹیبل پہ جس کا سٹیک ہے اس ملک، اور وہ کوئی بھی ہے، سب معزز ہو، اور بیٹھ کے اس کو جیسے کہتے ہیں نا درد دل کے ساتھ، اور لالچ، سٹیک، مطلب آپ اتنی کرپشن جو کی ہے وہ کدھر لے جائیں گے؟ جنگ آ گئی تو ملک ہی نہ رہا تو آپ نے یہ کرپشن کا پیسہ کدھر لے جانا ہے؟
جب یہ جو آپ کی ٹاؤن جو جدھر آپ نے کرپشن چھپائی ہے ٹاؤنوں میں رنگ روڈ کے سائڈوں پہ زمینیں خرید کے یا جو بھی آپ کا وہ ہے وہ کدھر جائے گا جب کوئی لینے والا ہی نہیں ہوگا. جب جنگ آ جائے گی اب غزہ میں کوئی لے گا پلاٹ یا بلڈنگ میں کوئی فلیٹ لے گا مہنگا؟ ختم ہو گئی کہانی. تو آپ لوگوں کو کیوں نہیں ریئلائز ہو رہا کہ بس بھائی اب کرپشن کا ٹائم نہیں رہا. اب کرپشن کو اگر ہضم کرنا ہے جو کما لیا اگر اس کو ڈائجسٹ کرنا ہے یا اس کو انجوائے کرنا ہے اس پیسے کو تو پاکستان کو بچانا پڑے گا. یہ عقل کا تقاضا ہے. پاکستان بچے گا پاکستان دوبارہ کھڑا ہوگا ماحول اچھا رہے گا امن ہوگا بزنس بڑھے گا آپ کی چیز کی ویلیو رہے گی ورنہ آپ کی ویلیو زیرو پہ ٹکا ٹوکری. آپ منتیں کریں گے کہ خیالوں میں یار تو چل یار جلال تو کہہ دینا تو پلاٹ لے لیا میرے تو بس یہی بہت ہے میرے دل میں تسلی ہو جائے کہ کدے تک کوئی پیسے دے دیں گا. یہ لیول آنے والا ہے. یقین جانے اگلے لیول پہ خیالوں میں بکا کریں گے کہ خیالوں میں لے لو بس دل کو تسلی ہو جائے کہ میں نے بیچ لیا. ویلیو تو چھوڑ دیں. تو اس لیے اس ٹائم اب وہ گیم اوور ہو گئی. اگر کوئی خیالی پلاؤ بنا رہا ہے نا کہ یہاں دودھ کی نہریں IMF امریکہ سے دوستی ہم بڑا کچھ کر لیں گے کچھ بھی نہیں ہونے لگا کیونکہ آپ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے کہ آپ ساری دنیا کو چکر دے سکتے ہیں اللہ کو چکر نہیں دے سکتے. آپ ایسی قوم ہے امریکہ کی کیا اوقات ہے آپ نے تو اللہ کو چکر دے دیے. آپ نے کہا کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک تو ہے ہمارے یہ تیرے نام پہ ہم بنا رہے ہیں یہ تیرے نبی کے نام پہ بنا رہے ہیں. اور آپ نے کیا کیا؟ آج بھی ننگی عورتوں کے پوسٹر نظر آتے ہیں. آپ ایمانداری سے بتائیں ایک لمحے کے لیے آپ کا تعلق میڈیا سے اور کافی آپ ترقی پسند بھی ہیں میں جانتا ہوں اور جس انداز سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن ایمانداری سے بتائیں ایک لمحے کے لیے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سڑک پہ چلیں پاکستان کی امیجن کریں آپ کے بازار آپ کے یہ اس ٹائم کے ماحول تو وہ کہیں گے کہ یہ میری امتی ہے دیکھ کے آپ کی حالت ہے آپ کے بورڈ آپ کے TV چینل آپ کے یہ سب کچھ. تو مجھے کون سی ترقیاں بتاتے ہیں آپ ختم کر دیں نا اس کو ٹائٹل اڑا دیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ دو چیزوں پہ کلیئر ہو جائیں کہ یا تو جس نظریے پہ بنا ہے سب اس پہ آ جائیں اور بین کر دیں ساری پارٹیاں وارٹیاں یہ ساری گیمیں شیمیں دنیا کی کی سب ختم کریں. اسلام تو آپ کا کہتا ہی نہیں ہے کہ 100 گدھے ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ جو ہے کٹھے ہو کے کہ ووٹ ڈالیں اور گدھے کو سلیکٹ کر لیں. یہ جمہوریت ہے آپ کی. اسلام اس کو سپورٹ کرتا ہے بھلا بتائیں پھر. تو اسلامی چیزوں پہ لائیں. اگر نام نہیں چینج کرنا پاکستان ہی رکھنا ہے پاک ہی کرنا تو پھر اس کو پاک کریں ان ساری بیماریوں سے جن کو اسلام جن کی نفی کرتا ہے. اسلام آپ کے اس پولیٹیکل سسٹم کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ نظر آنے کی چیز ہے عمل کی چیز ہے سڑکوں پہ محکموں میں نظر آنا چاہیے. اس میں وہ بندہ جو کرپشن کر رہا ہے اس کے دماغ میں اللہ ہے اس کے دماغ میں اسلام ہے جو لوٹ کھسوٹ مچی ہوئی ہے. تو اس لیے جو چال ہے کرتا ہے نا جو لوٹ کھسوٹ کرتا ہے جو کرپشن کرتا ہے وہ مسجد میں پانی صاحب میں کھڑا ہوتا ہے ہر دفعہ عمرہ کرتا ہے ہر دفعہ حج کرتا ہے. دیکھیں یہی تو طریقہ ہے. مجھے یاد آ گیا وہ تھے میرے عزیز ہی کہتے تھے یار سنا ہے ابھی سارے گناہ معاف ہو جاتے عمرہ کرو. ادھر سے مجھے پتا تھا انہوں نے تازی کسی کی زمین پہ ہاتھ صاف کیا ہوا ہے تو اب پلاننگ دین میں چل دی کہ گناہ معاف ہو جاتے تو چلیں پھر چکر لگائیں. دیکھیں یہی تو افسوس ہے کہ اس ٹائم جہاں ہم پہنچ چکے ہیں بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو بار بار کیا جائے. نظریہ پاکستان کے تحت ہی دوبارہ لوگوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوائی نہیں ہے اس کی. اور وہ آپ نے کلمے کے نام پہ کیا تو واپس چلیں وہیں. دوسرا آپ جو اینگل ہے قدرتی آفات کی جو آپ نے بات کی قدرتی آفات آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا اصل کہانی 27 کے بعد اور اس سے اصل گرہن کے بعد یہ پیچھے پروگرام میں پڑھی ہوگی 7.7 پانی کے اچھال جو بننے تھے اب یہ ظاہری بات ہے سونامی وارننگ آنی اور صرف یہاں نہیں آنی میکسیمم یہ آپ کا تھائی لینڈ والا جتنا بھی بیلٹ ہے یہ اب یہ ایریا جو میں نے کہا تھا کہ یہاں آپ کچھ ہلچل دیکھیں گے. تو تائیوان میں سنا ہے کہ تھائی لینڈ کے تائیوان میں کوئی ٹریننگ سول وہ شروع ہو گئی ہے. تو یہ اب 45 دن انہی کی طرف کے اور اپنی جنگ کی ڈیٹ اگلے پروگرام میں نکال لیتے ہیں.
انڈیا پاکستان جو دو بدو. ویسے تو جنگ چل رہی ہے, میں کیسے یقین دلاؤں کہ آپ کا اس ٹائم جو ڈیتھ ریٹ آ رہا ہے وہ لبنان اور ایران اور اسرائیل سے زیادہ آ رہا ہے. خدا کے لیے ہم جنگ میں آ چکے ہیں, قوم کو اب جو ہے ایمرجنسی لگائیں اور کسی بیٹھ کے کسی کہانی کی طرف آئیں, کوئی سیریس ہو جائیں. بہت زیادہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں, اتنا ٹائم ہے. بہت شکریہ اسامہ صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں, پھر حاضر ہوتے ہیں, تب تک خدا حافظ.